السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اصلاح معاشرہ کانفرنس کا یہ دوسرا سیشن نماز مغرب کے بعد شروع ہوا ہے، اور سب سے پہلے خطاب کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے خواتین اسلام کی دینی غیرت و حمیت۔ سب سے پہلے غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجیے۔ غیرت دو چیزوں کا نام ہے، کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والی اضطرابی کیفیت اور ہیجان کا نام غیرت ہے۔ کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، اور آپ کے دل میں اس کو دیکھ کر کے ایک ہیجان پیدا ہوا، ایک غصہ پیدا ہوا، اور کبھی کبھی وہ غصہ چہرے سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، ایک تو غیرت اس کا نام ہے۔ اور غیرت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کا حق ہے، آپ کے حق میں کسی دوسرے کی دخل اندازی کو دیکھ کر کے جو دل میں کیفیت پیدا ہو، دیٹ از کالڈ غیرت، اس کا نام غیرت ہے۔ اسلام نے
غیرت کی ستائش کی ہے، غیرت کے جذبے کو اسلام نے سراہا ہے، اسلام نے اس کو انکریج کیا ہے، اسلام نے غیرت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ وہ کہتے ہیں کہ لو انی رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف غیر مسفق، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں گا تو میں اس کو تلوار سے ختم کر دوں گا اور میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، میں فوراً اس کو مار ڈالوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت سعد کا یہ جملہ ان کی غیرت کو ظاہر کر رہا تھا۔ میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کی جو غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کی وجہ سے حضرت سعد نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو صحابہ کو حضرت سعد کا یہ جملہ بڑا بھاری گزرا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر بہت تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم ان سے بھی زیادہ غیرت والا میں ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور میرا رب اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی فواحش اور جتنے گندے کام اور جتنے بدکاری کے کام جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اسی لیے کہ اللہ بہت غیرت والا ہے، اور اللہ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی زمین پر، اس کی دھرتی پر کوئی فحش کام نہ ہو، کوئی بیہودہ کام نہ ہو، کوئی ولگر کام نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے ہر قسم کے فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سب سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ اور اللہ کی غیرت جانتے ہو؟ اللہ کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ ایک انسان شرک کرتا ہے، ظاہر عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، دعا مانگنا اللہ کا حق ہے، پیشانی جھکانا اللہ کا حق ہے۔ یہ حق جب بندے نے کسی اور کو دیا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اور اللہ کی غیرت کو جب جوش آیا تو اللہ نے کیا اعلان کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندوں میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی عفو، اللہ کی مغفرت کا پروانہ ہر گنہگار کو مل سکتا ہے، مگر مشرک جو شرک پر دنیا سے جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک انسان دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، نیکی کے معاملے میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیکی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، ریاکاری اور دکھاوا آپ کے عمل میں آیا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء سے بے نیاز ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں میں سب سے بے نیاز ہوں۔ اور من عمل عملا اشرک فیہ غیری، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں کسی غیر کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ریاکار کو اس کے عمل پر اللہ تعالیٰ کوئی ثواب نہیں دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی غیرت۔ تو غیرت ایک نیچرل چیز ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے فطرت کے تمام تقاضوں کی رعایت کی ہے۔
اسلام نے فطرت کی بھی رعایت، غیرت کی بھی رعایت کی ہے. اگر بیوی کے اندر شوہر کے تعلق سے غیرت ہے، شوہر کے اندر بیوی کے تعلق سے غیرت ہے، تو اسلام نے اس غیرت کا سپورٹ کیا ہے، اس غیرت کو تسلیم کیا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ جائز حدود میں رہے. مثال کے طور پر ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں. اب شریعت کا حکم ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل کرے. اب اگر بیوی یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر میرے کسی حق میں حق تلفی کر رہا ہے اور بیوی کے دل میں غیرت پیدا ہو، تو اسلام اس غیرت کو تسلیم کرتا ہے. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کی باری تھی اماں عائشہ کے پاس. آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس اپنی باری مقرر کی تھی. اماں عائشہ نے کیا ہے کر دی. فردوس ارشاد شیخ گورے گاؤں کی ایک بچی یہاں اسٹیج کے بغل میں بیٹھی رو رہی ہے. جس کسی کی بچی ہو اسٹیج کے پاس آ جائے. تو حضرت عائشہ کے پاس آپ کی باری تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں موجود نہیں پایا. تو حضرت عائشہ کو ظاہر ہے غیرت محسوس ہوئی، اور ان کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے. جب اللہ کے پیارے نبی واپس آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے بالوں میں انگلیوں کو پھیرا کہ کہیں آپ غسل کر کے تو نہیں آ رہے ہیں. یعنی یہ حضرت عائشہ کی غیرت تھی. اللہ کے رسول کی بیویوں کے درمیان آپس میں جو ایک سوتن کو دوسری سوتن سے جو غیرت ہوتی تھی وہ غیرت تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غیرت کو برداشت کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے اور کسی دوسری بیوی کے یہاں سے کھانا آیا، کسی پلیٹ میں کسی برتن میں کھانا آیا. اب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، غیرت ان کی بیدار ہوئی. انہوں نے خادم کے ہاتھ سے اس پلیٹ کے اس کھانے کو لیا اور زمین پر دے مارا، اور وہ پلیٹ ٹوٹ گئی، کھانا ادھر ادھر بکھر گیا. اب ظاہر ہے یہ حضرت عائشہ نے غیرت، سوتن کی جو غیرت ہے اس غیرت کے تحت ایسا کام کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیرت کو برداشت کیا. آپ نے اس پلیٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اس کھانے کو آپ نے دوسرے برتن میں منتقل کیا، اور آپ نے بعد میں اپنے صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اللہ، یہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا. آپ لوگوں کی غیرت کا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے خواب دیکھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھی. آپ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں ایک بڑا شاندار محل ہے. میں اس محل میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا. مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر ابن خطاب کا ہے، اور میں جانتا تھا، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ عمر ابن خطاب بڑے غیرت والے تھے، بڑے غیرت مند آدمی تھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب میں اس محل میں داخل ہونے کا میں نے ارادہ کیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. جب پیارے نبی نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا اور عمر فاروق بھی اس مجلس میں موجود تھے، حضرت عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے غیرت کیسے کر سکتا ہوں، بھلا میں آپ کے لیے غیرت کروں گا. اگر میری کوئی چیز ہے، میرا کوئی گھر ہے، میرا کوئی محل ہے، آپ بے جھجک اس میں جا سکتے تھے، میں آپ کے لیے کبھی غیرت نہیں کر سکتا. تو پیارے نبی اپنے صحابہ کی غیرت کا خیال رکھتے تھے. اللہ کے رسول کی سالی ہیں حضرت اسماء، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت زبیر کے ساتھ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی غیرت والے انسان تھے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بڑی پریشانی کی زندگی تھی اور مجھے بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے. کھجوروں کا ایک باغ تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں جاتی تھی اور کھجوروں کی گٹھلیوں کا گٹھر لاد کر کے میں گھر تک لے کے آتی تھی باغ سے. تو ایک دن میں آ رہی تھی اور اللہ کے پیارے نبی اپنے انصاری صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ میری سالی اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن پیدل جا رہی ہیں اور سر کے اوپر ٹوکری لیے ہوئے ہیں، بوجھ لیے ہوئے ہیں. آپ نے اشارہ کیا اخ اخ،
آ جاؤ. آپ نے اشارہ کیا کہ میرے پاس میرے ساتھ بیٹھ جاؤ سواری کے اوپر. لیکن حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں فذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھ کے جاؤں. میرے شوہر کو پتہ لگے گا، انہیں ناگوار گزرے گا. میں نہیں گئی. اور جب میں نے حضرت زبیر کی غیرت کو یاد کر کے ایسا کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھ گئے. آپ نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا. پیارے نبی اپنے صحابہ کی غیرت کا خیال رکھتے. تو غیرت ایک فطری جذبہ بھی ہے اور ایک دینی جذبہ بھی ہے. ایک ہوتی ہے فطری غیرت اور ایک ہوتی ہے دینی غیرت. دینی غیرت یہ ہے کہ جب آپ کے دین کے خلاف کچھ ہو، آپ کے رب کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کے رسول کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کے دین کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کے دل میں غصہ پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں دینی غیرت. اور اس غیرت کو بھی اسلام نے اس کو سراہا ہے، بلکہ اس کا حکم دیا ہے کہ آپ کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے. آپ کے نبی کی توہین ہو اور آپ کے ماتھے پر پیشانی پر بل نہ آئے. یہ محبت کیسی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی توہین ہو تو چاہنے والے کو غصہ آئے. تو محبت کا تقاضا ہے، محبت کی غیرت کا تقاضا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور وہاں سے یہودیوں کا ایک گروہ گزرتا ہے، یہودیوں کی ایک جماعت گزرتی ہے. اور یہودی بڑے بدتمیز بھی تھے، بڑے شرارتی بھی تھے. اللہ کے رسول کے ساتھ اکثر وہ طنز و تعریض کا معاملہ کرتے تھے. انہوں نے پیارے نبی کو دیکھ کر کے سلام کے بجائے السلام علیکم کہا. السلام علیکم کا مطلب تم پر سلام ہو اور السلام علیکم کا مطلب تم پر موت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ. ہمارے یہاں لوگ سلام کرتے ہیں تو بعض اوقات سلام کو اتنا توڑ مروڑ دیتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی السلام علیکم ہی ہو جاتا ہے. تو سلام جب آپ کریں نا تو الفاظ کی ادائیگی کو صحیح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ السلام علیکم السلام علیکم ہو جائے. ہمارے یہاں بنارس میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے خاص طور سے خواتین کو، ان کو دیکھا کہ وہ السلام علیکم کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ سب لوگوں کے اوپر سلام ہو، اور سلام علیکم کا مطلب سمجھتی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سلام. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ السلام علیکم. تو یہودیوں نے السلام علیکم کہا. حضرت عائشہ کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت. اے یہودیو، تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت برسے، تم ملعون قرار پاؤ، تم پر لعنت آئے. حضرت عائشہ نے فوراً اللہ کے نبی کا ڈیفنس کیا، جواب دیا. پیارے نبی نے اما عائشہ کو اتنے غصے میں دیکھا، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، اے عائشہ اپنے آپ کو تھوڑا نرم بناؤ. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرو. اما عائشہ نے فرمایا اولم تسمع ما قالو، اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آپ کے اوپر موت کی بد دعا کی تھی، اور میں کیسے سن لوں کہ آپ کے لیے کوئی موت کی بد دعا کرے؟ اللہ اکبر. یہ ہے محبت کی غیرت، یہ ہے دین کی غیرت کہ میرے نبی کو برا بھلا کہا جائے اور میں سن لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے نہیں سنا؟ میں نے سنا تھا اور میں نے جواب بھی دے دیا تھا. جب انہوں نے کہا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی ہو. یہ نبی کا انداز تھا. آپ نے ان کا جواب بھی دے دیا اور زبان کو کسی نامناسب لفظ سے آلودہ بھی ہونے نہیں دیا. یہ انداز کسی کا رد کریں آپ، کسی باطل کا جواب بھی دیں آپ، تو آپ کا انداز ایسا ہو. پیارے نبی کی تعلیم اور آپ کی اخلاق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہودیوں کا جواب بھی دیا تو وہ لفظ آپ نے منہ سے نہیں نکالا جو ناشائستہ تھا، جو نازیبا تھا، آپ نے جواب دے دیا اور بڑی شائستگی کے ساتھ جواب دے دیا. تو غیرت کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائی. حضرت خبیب ابن عدی صحابی رسول ہیں، مشرکوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، سولی پہ لٹکانے کی تیاری کر لی. سولی پہ لٹکانے کے پہلے ایک آفر کیا گیا.
अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानक व अंत फी बैतिक, ऐ खुबैब क्या तुम ये चाहोगे कि तुम आराम से अपने घर में रहो और यहां तुमको सूली चढ़ाई जा रही है, तुम्हारी जगह तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली चढ़ा दी जाए, नऊजुबिल्लाह, क्या तुम ये पसंद करोगे? हजरत खुबैब इब्न अदी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। ईमानी गैरत इसको कहते हैं, दीन की गैरत इसको कहते हैं, रसूल की मोहब्बत इसको कहते हैं। कहा कि मा उहिब्बु अन युफ्दियनी वशौकतु युशाकु फी कदमिही, अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। खुबैब इब्न अदी को ये भी गवारा नहीं। ये होती है दीन की गैरत मेरे प्यारे साथी। आज मुआशरे से फितरी गैरत भी मर रही है, जो इस्लाम की गैरत है, ईमान की गैरत है, वो भी खत्म हो रही है, और जो फितरी गैरत है वो भी खत्म हो रही है। ये बेपर्दगी क्यों है? ये बेहयाई क्यों है? ये बाप के सामने बेटी बेपर्दा निकल रही है, ये क्यों है? क्योंकि बाप की गैरत मर चुकी है। ये शौहर अपनी बीवी को सजा संवार के पब्लिक प्लेस पर उसके हुस्न की नुमाइश कर रहा है, ये क्यों है? क्योंकि शौहर की गैरत मर चुकी है। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया, ये पर्दे का हुक्म भी असल में गैरत का तकाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर फारूक आते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, ऐ अल्लाह के रसूल यदखुलु अलैकल बर्रु वल फाजिर, ऐ अल्लाह के नबी आपके पास अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, और आपकी अज़वाज मुत्तहरात और हमारी जो माएँ हैं वो पर्दा नहीं करती हैं। ऐ अल्लाह के नबी काश कि आप अपने घर की औरतों को पर्दे का हुक्म देते। हजरत उमर ने यह जुमला क्यों कहा? क्योंकि हजरत उमर की गैरत ये कबूल नहीं कर रही थी कि नबी की औरतें और नबी के घर की बीवियों पर किसी गैर मर्द की निगाह पड़े। हजरत उमर की इस गैरत की तायीद में कुरान की आयत नाजिल हो गई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए कि जब वो घर से निकलें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने आप को पर्दे और हिजाब में रखें, ताकि दुनिया समझ जाए कि ये पर्दे वाली औरत है, ये गैरत वाली औरत है, ये मुसलमान औरत है, और दुनिया का कोई मर्द, कोई ओबाश, कोई बदमाश उनको छेड़ने की जुर्रत न कर सके। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा मुसलमान औरत की आइडेंटिटी बन जाए। आज पर्दे का जनाजा निकल रहा है मेरे भाई। आज पर्दे को कौन क्या कहे? पर्दा तो बड़ी दूर की बात है। आज मुसलमान औरत ऐसे लिबास में निकलती है कि शर्म व हया को खुद शर्मा जाए, हया को खुद हया आ जाए। नबी के दौर में, सहाबा के दौर में ऐसी औरतें भी थी। अल्लाहु अकबर। जंग का मैदान है, उम्मे खल्लाद नाम की एक औरत आती है, उसका बेटा शहीद हो गया है, जंग के मैदान में उसका बेटा शहीद हुआ है। वो आकर के कहती है मेरा बेटा कहाँ है? पूरे नकाब में आई है, सर से पैर तक पर्दे में आई है, और आकर के जंग के मैदान में पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है? लोग कहते हैं कि तसअलीना अन इब्नी की व अंत मुंतकिबतुन, बड़ी अजीब बात है कि तुम अपने बेटे के बारे में जो शहीद हो चुका है, जो कत्ल हो चुका है, उसके बारे में पूछने आई हो, और नकाब में आई हो, सर से पैर तक पर्दे में आई हो, ये बड़ी अजीब बात है। तो उम्मे खल्लाद नाम की उस औरत ने कहा था, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, शर्मो हया नहीं खोई है, मैंने गैरत नहीं खोई है, मेरी हया अभी बाकी है, मेरी गैरत अभी बाकी है, मेरा बेटा गया है, मेरी गैरत नहीं गई। आज मुसलमान औरत की गैरत खत्म हो रही, मर्दों की गैरत भी खत्म हो रही है। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, तीन लोग ऐसे हैं कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन तीन लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं। इतने मलऊन होंगे, इतने बदनसीब होंगे, अल्लाह नजर रहमत से देखेगा भी नहीं। कौन लोग होंगे? आपने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने वालिदैन से रिश्ता तोड़ने वाला, अपने वालिदैन को दुख पहुंचाने वाला, अपने वालिदैन की आंखों में आंसू लाने वाला। वल मरअतुल मुतरज्जिला,
اور وہ عورت جو مردوں کی کاپی کرتی ہو، جو مردوں کے جیسا لباس پہنتی ہو، جو مردوں کے جیسی چال ڈھال اپناتی ہو، والدیوس، اور وہ بے غیرت، وہ دیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں اور اپنی فیملی میں اور اپنے پریوار میں بے حیائی اور بے غیرتی کو برداشت کر لیتا. آج غیرت ختم ہو رہی ہے میرے بھائی، اور آج میرا ٹاپک ہے خواتین اسلام کی غیرت. عورت کے نام کے ساتھ جب اسلام لگ جائے، جب عورت ایک مسلمان عورت کہلائے، تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. ایک مسلمان عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتی ہے مگر اپنی عفت اور عصمت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی. ایک مسلمان عورت کی غیرت کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو، حضرت مریم کا واقعہ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھو. مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ مریم آپ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا. مریم کہتی ہیں مجھے بیٹا پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میری شادی نہیں ہوئی، کسی مرد کے قریب نہیں گئی، میں کوئی بدچلن عورت نہیں ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا یہ تیرے رب کا حکم ہے. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنٌ، تیرے رب کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے، ہم تیرے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا، مریم تیرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا. اور جب مریم حمل سے ہوتی ہیں، اور جب مریم حمل سے ہوتی ہیں اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ اکبر، ایک غیرت والی عورت، ایک شرم و حیا والی عورت، ایک پاک دامن عورت، اس کے دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن نے نقشہ کھینچا. جب بچے کی پیدائش کا ٹائم کا وقت قریب آیا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مریم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اے کاش میں مر گئی ہوتی، دنیا میں کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا. میں جب بچہ پیدا ہوگا میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنی قوم کو؟ لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، میں کیا جواب دوں گی؟ کاش کہ میں مر گئی ہوتی، کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا. یہ مریم کی غیرت تھی میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں. یہ غیرت آج مسلمان عورت کے اندر سے ختم ہو رہی ہے. قرآن میں ایک اور عورت کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی. یہ محلوں میں رہتی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، عیش و آرام کی زندگی گزارتی تھی. لیکن جب حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کیا، رب کی توحید پر ایمان لائیں، فرعون نے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، محلوں کا آرام چھوڑ کر کے زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑنا پڑا حضرت آسیہ کو. حضرت آسیہ نے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی توحید کے لیے اپنے فرعون کے محل کو چھوڑا، اس کے تخت و تاج کو چھوڑا، اس کے عیش و آرام کو چھوڑا، اور اپنی پوری زندگی انہوں نے رب کی توحید کے لیے قربان کر دی. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگار تیری توحید کے لیے، تیری رضا کے لیے اے اللہ میں نے اپنا محل چھوڑا ہے، پروردگار تو بھی جنت میں اپنے پاس مجھے ایک محل عطا فرما، پروردگار مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما. ایک طرف آسیہ کا یہ کردار دیکھیے، جنہوں نے اپنی توحید اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے محل چھوڑ دیا، اور آج پورے ملک میں ایک ہوا چلی ہے، پورے ملک میں ایک لہر چلی ہے. آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اپنے گھر سے فرار ہو کر کسی عاشق کے ساتھ، اپنے کسی معشوق کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. اور یہ جو معشوق ہوتا ہے، یہ جو ان کا محبوب ہوتا ہے، یہ غیر مسلم بھی ہوتا ہے. ابھی ایک دو روز پہلے ایک بڑا وائرل ہو رہا ہے ایک شادی کا کارڈ. آپ کے اسی ممبئی سے بہت قریب ایک جگہ ہے ناگپور، لڑکی کا نام ہے صوفیہ اور لڑکے کا نام ہے بھونیشور. لڑکی کا نام صوفیہ، لڑکے کا نام بھونیشور. دونوں کی شادی ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کے طرز سے نکاح ہو رہا ہے، ان کی مذہبی رسومات کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. اور کارڈ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین بھی اس نکاح میں شامل ہیں. کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری دینی غیرت؟ ایک مسلمان عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے. اور آج محبت اور عشق کے ناٹک پر، محبت اور عشق کے جھانسے میں آ کر ایک مسلمان لڑکی اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لے، اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی؟
میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم اس لائق نہیں بنا سکے، اپنی بیٹیوں کو ہم اس لائق نہیں بنا سکے کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی غیرت کو سمجھتی۔ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ عشق اور محبت کے نام پر ایمان کا سودا کر لیا جائے؟ ارے ایمان تو وہ چیز ہے، ایمان تو وہ چیز ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے بے لباس کر دی جاتی ہیں، ننگا کر دیا جاتا ہے۔ رب کی توحید کے لیے اللہ کی اس بندی نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہو جانے کی تکلیف کو گوارا کر لیا، اپنی جان کو دینا گوارا کر لیا، مگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کیا۔ ایمان کی غیرت تو اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ آج ایمانی غیرت ختم ہو رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو اسلامی تعلیم کے نام پر ہم نے کچھ نہیں دیا۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوائی، مگر دینی تعلیم کے نام پر ہم نے کسی حافظ صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے ناظرہ قرآن پڑھوا دیا۔ معاف کیجئے گا، آپ کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، رٹو طوطے کی طرح اس نے عربی زبان میں وہ آیتیں پڑھ لی، مگر اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس نے قرآن میں پردے کی آیتوں تو پڑھی، مگر پردے کی آیتوں کا کیا مفہوم ہے، پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے مسلمان عورتوں، تمہارے بدن کی زینت، تمہارے جسم کی خوبصورتی کسی غیر کے سامنے تمہیں ظاہر نہیں کرنا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے مسلمان عورتوں، تمہیں اپنے دوپٹوں کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے گھر میں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پہ رکھنا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں بتائی نہیں میرے بھائیوں۔ قرآن نے یہاں تک کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں، اگر کبھی کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنے کی نوبت آ جائے، ضرورت آ جائے، تو تمہارے بات کرنے کا لہجہ کیسا ہو، تمہاری گفتگو کا انداز کیسا ہو۔ تمہارے انداز میں اپیل نہیں ہونی چاہیے، تمہارے انداز گفتگو میں مٹھاس اور چاشنی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں کڑک انداز میں بات کرنا ہے، تمہیں سخت لہجے میں بات کرنا ہے، تاکہ کسی کے دل میں اگر کھوٹ ہے اور کسی کے دل میں امیدوں کا پودا لہلا رہا ہے تو وہ پودے مرجھا جائیں اور اس کی امیدوں کو گرہن لگ جائے، اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں۔ تمہارا سخت لہجہ بتا دے کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ قرآن ایک مسلمان عورت کو غیر مردوں سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، معاف کیجئے گا، آج آپ اپنی غیرت کو بھول گئی۔ آج ہماری عورتوں نے وہ جو ایک مسلمان عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے، اس کی جو غیرت ہوتی ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ پیارے نبی کا دور ہے، مسجد کے اندر عورتیں بھی آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے نماز کے بعد دیکھا مرد حضرات مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں سے قدم ملا کر عورتیں چل رہی ہیں۔ پیارے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات آ گئے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا استاخرنا، اے عورتوں کنارے چلو، مردوں سے سٹ کے نہ چلو، مردوں سے شانہ بشانہ نہ چلو، مردوں کے بازو میں نہ چلو، کنارے سے چلو۔ فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، بیچ راستے سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ مسلمان عورتیں تھیں، وہ نبی کی فرما برداری کرنے والی عورتیں تھیں۔ انہوں نے نبی کی زبان سے ایک جملہ سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عورتیں اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، بعض اوقات عورتوں کا کپڑا دیوار میں چپک جایا کرتا تھا، دیوار میں پھنس جایا کرتا تھا، وہ اتنے کنارے سے چلتی تھی۔ یہ ان کی شرم و حیا تھی، یہ ان کی غیرت تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہماری بہنوں کے اندر سے وہ غیرت نکل رہی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جو بے غیرتی پنپ رہی ہے، محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری جوان بیٹی خالہ کے لڑکے کے ساتھ فرینک ہو کے بات کر رہی ہے، ہماری جوان بیٹی چچا کے لڑکے کے ساتھ فرینک ہو کے بات کر رہی ہے۔ چچا کا لڑکا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے محرم نہیں ہے، یاد رکھیے آپ، یہ محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے۔
اور غیر محرم سے جوان عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ پیارے نبی اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو تھے، اتنے حساس تھے، اتنے غیرت مند تھے۔ ایک مرتبہ آپ اماں عائشہ کے پاس آئے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے دیکھا اماں عائشہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات محسوس ہوئے، آپ کے چہرے پر غصے کا اظہار ہوا۔ اماں عائشہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی، ان ھذا اخی من الرضاعہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے، جس عورت کا دودھ میں نے پیا ہے اسی کا اس نے بھی دودھ پیا ہے، یہ میرا رضائی بھائی ہے، یہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے۔ یہ جملہ سنا تو پیارے نبی کا غصہ ختم ہوا۔ یہ غیرت تھی میرے بھائی، آج وہ غیرت ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا، انٹرنیٹ کا دور آیا، ہر انسان کو پرائیویسی مل گئی۔ آپ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا موبائل جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، فیس بک پر کوئی لاکھ آپ کو اپنی دینی بہن کہے، دینی بہن کہنے سے وہ آپ کا بھائی نہیں ہو جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کان کھول کے سن لو، فیس بک پر کسی کو بہن بنا لینے سے، واٹس ایپ پر کسی کو بہن بنا لینے سے وہ آپ کی بہن نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ جو ایک غیر محرم کے ساتھ جو معاملہ ہے اسلام کا، وہ فیس بک والی بہن کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا، وہ سوشل میڈیا کی بہن کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا۔ ارے اس امت کی مائیں تھی اللہ کے نبی کی بیویاں، ان کو ماں کا درجہ دیا گیا، مگر صحابہ کو تب بھی حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اپنے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تم پردے کی آڑ سے ان سے سوال کرو، پردے کی آڑ سے سوال کرو، ڈائریکٹ ان کا سامنا مت کرو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اسی میں تمہارے بھی دل کی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے۔ آج بعض لوگ پردے کا جب نام آتا ہے کہتے ہیں یہ پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ دل، کیا آپ کے دل صحابہ کے دل سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہیں؟ کیا آپ کی عورتوں کے دل نبی کی عورتوں سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہیں؟ دل کی پاکی اور صفائی اپنی جگہ ہے، اور اسلام کے جو احکام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اسلامی غیرت کی بات کر رہے ہیں، ہم دینی غیرت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھیں، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھیں، تو ہم اس برائی پر ہم انکش لگائیں، اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بھی دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں کیسے گوارا کر لوں؟ اگر مجھ سے میرا بس چلا تو میں ہاتھ سے روکوں گا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکوں گا، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی طاقت سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ آج سوالات آتے ہیں لوگوں کے، مولوی صاحب فلاں غیر مسلم کے تہوار پر ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یا ان کے تہوار پر ملنے والی مٹھائی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ بڑی صاف بات کر رہا ہوں، اسلام یکجہتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سارے مذہب والوں کے ساتھ آپ انسانیت اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر جب بات عقیدے کی آ جائے، جب بات مذہب کی آ جائے، جب بات دین اور ایمان کی آ جائے، تو اسلام کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو میں اپنے دین پر چلتا ہوں۔ اسلام کا بڑا کلین اینڈ کلیئر جواب ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، دنیا آپ کی مثال دے، مگر خبردار اگر شرک ہو رہا ہے اور آپ شرک کو دیکھ کر کے اس پر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شرک کا سپورٹ کر رہے ہیں، یا شرکیہ کام میں آپ کی طرف سے کوئی تعاون ہو رہا ہے، یاد رکھیے یہ دینی غیرت کے خلاف بات ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسکول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرو،
کالج اور یونیورسٹیز میں خوب پڑھو، مگر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غیر اسلامی تہوار میں آپس کا بھائی چارہ دکھانے کے لیے آپ شرکت کرنے لگو. اور آج یہ ہو رہا ہے، اور اس طوفان کو ہمیں اور آپ کو روکنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اپنے بچوں کو توحید کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کی بھی آپ اس پر بھی محنت کریں. آپ اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کتنے انشورنس پلان لوگ لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. میرے بھائی، دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا. آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کے اہل خانہ کل جہنم کی آگ میں جلیں گے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ہم تو نہیں برداشت کرتے نا. ارے باپ کے سامنے اس کی بچی، اس کا بچہ، اس کی انگلی کٹ جائے تو باپ دہل اٹھتا ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بچے کی انگلی آگ میں جل جائے ماں رونے لگتی ہے. میرا رب قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائی، اگر آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے کیریئر سے زیادہ، ان کی تعلیم سے زیادہ آپ ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے عقیدے کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں. ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کبھی شرک نہ کرے. پروردگار میری اولاد کو شرک سے بچانا. اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کی توحید کی فکر کرو. آج قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. ہم نے طوفان کو نہیں روکا، یہ آگ کل ہمارے گھروں تک آ جائے گی، ہمارے بستیوں تک آ جائے گی. کل ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ کہانیاں سننے کو ملیں گی. اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، ان کی آخرت کی فکر کرو. اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اس پر مجرمانہ غفلت مت برتو، اس کو دیکھ کر کے خاموش مت رہو. جہاں تک ہو سکے برائی کو روکنے کی کوشش کرو، کم سے کم برائی کو برا کہو. یہ یہودیوں کا جرم تھا جس پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہودیوں کے سامنے جب کوئی غلط کام ہوتا تھا، کوئی برا کام ہوتا تھا، یہودی دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیتے تھے، یہودی اس کو اگنور کر دیتے تھے. ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے، ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے، ہمیں برائی کو برائی کہنا ہے. اور کم سے کم اپنے آپ کو، جب فتنوں کا دور آ جائے تو نبی نے ایک تعلیم یہ بھی دی تھی کہ عام لوگوں کو چھوڑ دو، اپنے خاص لوگوں پر توجہ دو. کم سے کم اپنے اور اپنے گھر والوں پر ہم توجہ دیں، ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کریں. پروردگار عالم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اندر اور اپنے پریوار اور اپنی فیملی کے اندر جو اسلامی غیرت ہے، جو دینی غیرت ہے، اللہ اس کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے ایمان و عقیدے کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار، آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. اے اللہ، اس نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں اپنے باپ اور اپنے خاندان کی عزت ہی نہیں، اپنے دین سے بھی سمجھوتا کر رہی ہیں. اے اللہ، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں اور اپنی خواتین کو ایمان اور توحید کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا سکیں. اللہ رب العالمین آج کے اس پروگرام کو بامقصد بنائے، اور جس مقصد کے تحت ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.